بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا، فوج کا بیانیہ، اس سلسلے کی آج یہ چوتھی نشست ہے۔ دوسرا نقطہ زیر بحث آیا تھا، ابتدا ہوئی تھی کہ کیا بھارت ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ ہمیں بالعموم فوج کے بیانیے میں یہ نقطہ بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ چار وہ پہلو جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ محکم ثابت کیا جا سکتا ہے کہ دشمنی کیسے ہے، اس میں سے پہلے پہلو پر آپ سے بات ہوئی تھی کشمیر کا مسئلہ۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہ ایک سیاسی تنازع ہے اور تنازع کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے۔ اسی سے میں سوال کا آغاز کرتا ہوں، تنازع دشمنی کیسے نہیں بنتا؟ کہا جاتا ہے کہ تنازع کی تو ابتدا ہی اصل میں نیت کی خرابی سے ہوتی ہے، نیت کی خرابی عمل میں ڈھلتی ہے، عمل کا نتیجہ تنازع کی صورت میں نکلتا ہے۔ میرا ایک پڑوسی ہے، آ کر میرے گھر کی دہلیز پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد میرے اس کے درمیان تنازع ہو جاتا ہے، تو تنازع تو دشمنی میں بدلے گا نا، میں اس کو روز بلا کے دعوت تو نہیں کھلاؤں گا۔ تو بھارت کے ساتھ ہمارا یہ تنازع دشمنی کیوں نہیں ہے؟ تنازع دشمنی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے اور تنازعات کیا ہوتے ہیں۔ دشمنی کے پیچھے ہمیشہ سفلی جذبات ہوتے ہیں یا مذہبی مقدمات ہوتے ہیں۔ ہم ان دنوں سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے ان کی دشمنی کا اظہار کیا ہے، اس کو دشمنی کہیں گے۔ اس کے پیچھے حسد کا جذبہ ہے، سفلی جذبات، سفلی محرکات، سفلی داعیات، وہ انسان کو بعض اوقات دشمن بنا دیتے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کی انا مجروح کر دی تھی، اس کے نتیجے میں ایک رد عمل طبیعت میں پیدا ہوا، یہ رد عمل دشمنی میں بدل گیا۔ مذہبی محرکات، اس نتیجے پر آپ پہنچے کہ فلاں آدمی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، ضلالت کا ارتکاب کر رہا ہے، فتنہ بن گیا ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس طرح کے محرکات سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، یعنی آدمی فی الواقع دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ چند مثالیں ہیں، پیش نظر کوئی تعریف کرنا نہیں ہے تاکہ اس کا ایک تصور سامنے آ جائے۔ تنازع کا مطلب یہ ہے کہ کسی حق کے بارے میں اختلاف رائے ہو گیا ہے۔ اس میں کسی کی نیت بھی بری ہو سکتی ہے، لیکن نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ظاہر میں کیا مسئلہ ہے؟ دو بھائی ہیں، ان کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ ہمارے باپ کی جائیداد ہمیں ملی تھی، اس میں تم نے کچھ حصہ زیادہ لے لیا ہے۔ تو تنازع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب استدلال کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اگر دونوں جانب استدلال کی گنجائش ہے تو پھر اسے دشمنی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مذہبی مقدمات میں جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں رائے تو بالکل بے بنیاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے جو استدلال پیش کیا جا رہا ہے انتہائی کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے پیچھے استدلال ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، جس کو بنائے استدلال بنا کر ایک آدمی انتہائی غلط بات کر رہا ہے۔ استدلال بھی بہت کمزور ہے لیکن استدلال ہے، تو اب وہاں علمی اختلاف ہی کی تعبیر موضوع ہوتی ہے۔ تو تنازعات میں بھی یہی ہے کہ کسی جگہ آپ استقرار حق کا مقدمہ قائم کر رہے ہیں یا کسی معاملے میں کسی اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں۔ مذہبی اختلافات میں دیکھیے، سب لوگ نیک نیتی کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں، اپنے دین کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس جگہ جا کر کسی چیز کو سمجھا ہے، میں ایک مختلف جگہ پہنچا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ یعنی اختلاف تو ہے، اختلاف بعض اوقات نزاع کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس میں کچھ گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔ دشمنی یہ اس وقت بنتی ہے کہ جب استدلال کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے محرکات اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ یہ فرقہ ہم سے آگے کیوں بڑھ جائے، یہ شخص کہاں سے اٹھ کے آ گیا کہ آج ہمارے اکابر پر تنقید کر رہا ہے، ہمارے تعصبات پر اس نے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں سفلی محرکات ہیں جن سے ایک دشمنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ استدلال ہو رہا ہے، یعنی کیا یہ چیز ایسے ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مثلا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوستان کی اس وقت کی صورتحال میں دو زاویہ نظر بن گئے۔
ذرا دونوں کا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ وہ بن سکتے ہیں یا نہیں. یعنی اگر تو بن نہیں سکتے تو پھر تو تنازع نہیں ہے، لیکن اگر بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ علمی اختلاف ہے. اب اس میں نیت محرکات وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر جگہ تلاش کر لیتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے نیت اور محرکات تلاش کرنا اور اس کو سازش سے تعبیر کرنا یہ آسان ترین کام ہوتا ہے. تاہم ہمارے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے. ہمیں نزاع کو اور تنازع کو تنازعی کے طور پر رکھنا چاہیے، اختلاف کو اختلافی کی جگہ رکھنا چاہیے. پنڈت جواہر لال نہرو، اسی طرح کانگریس کے بہت سے زعماء، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سب لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کیا اتنی بڑی تعداد میں ریاستیں رکھی ہوئی ہیں، دنیا بڑی آگے چلی گئی. یعنی اب جمہوریت کا دور ہے، اس میں یہ راجے مہاراجے یہ کیا چیز ہے؟ یہ انگریزوں نے اپنی کسی مصلحت کے تحت اگر ان کو قائم رکھا ہوا ہے تو ہم پر کہاں سے یہ واجب ہو گیا کہ ہم بھی انہیں قائم رکھیں؟ ہم نے ایک جدوجہد کی ہے، اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے لوگوں میں جمہوری شعور پیدا کیا ہے. یہ تمام فیصلے اب اسی اصول پر ہونے، اور ہندوستان کی اگلی حکومت کسی راجے یا مہاراجے کو منتقل نہیں ہونی، یہ اصل میں عوام کے منتخب نمائندوں ہی کو منتقل ہونی ہے. تو اس میں یہ تقسیم کیوں روا رکھی جائے متحدہ ہندوستان میں کہ یہ برطانوی ہند ہے، یہاں تو جمہوری اصول ہوگا اور باقی جگہوں پر نہیں ہوگا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں یہ جتنی جماعتیں یا تنظیمیں ہیں یہ ریاستوں میں اپنی تنظیم نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بتدریج کانگریس نے اس کی ابتدا کر دی تھی. پرجا پنڈل بن گئے تھے ایک زمانے میں. 1939 تک کانگریس کا یہ موقف کم و بیش منقع ہو کر سامنے آ گیا تھا کہ وہ ان راجے مہاراجوں کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو یہ جائیں گے، اور نہ ان کی یہ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے نزدیک یہ سب ہندوستان کے لوگ ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح کے برطانوی ہند میں ہیں، جیسے ریاستوں میں ہیں، اور یہ لوگ ہیں جن کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تفریق روا رکھنے کے معنی کیا ہے؟ یہ موقف وہ اپنے ہاں بیان کر رہے تھے، ان کی قیادت بیان کر رہی تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں سے معلوم ہوگا، اس زمانے کے اخبارات پڑھیے، ویسے تو لوگوں نے بہت سا کتابوں میں بیان بھی کر دیے. اس طرح سے یہ سامنے آ رہا تھا. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک موقع پر آ کے اس موقف کا اظہار ہوا، یہ اس سے پہلے سے اسی طرح بیان ہو رہا تھا. یعنی جب ابھی پاکستان کی تجویز اس جگہ نہیں پہنچی تھی، 1939 میں تو اس جگہ نہیں پہنچی تھی نا، اس وقت بھی یہ بات بیان ہو رہی تھی. اگر آپ دیکھیں تو ساری تاریخ میں یہ مسئلہ موجود ہے اپنی جگہ کہ کانگریس اور کانگریس کی قیادت عمومی طور پر ریاستوں کے بارے میں وہ تصور نہیں رکھتی. یعنی یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے کانگریس کی قیادت ہندوستان کو مستقبل کی ایک قومی ریاست کے طور پر دیکھ رہی تھی، یا پنڈت جواہر لال نہرو ایک سوشلسٹ معیشت کا خواب دیکھ رہے تھے، یا اسی طریقے سے وہ جب ایک جمہوری سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے تو اس کو راجوں مہاراجوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوئی تک نہیں سمجھ رہے تھے. ان کے لیے یہ قصہ ماضی تھا، لیکن قصہ ماضی عملاً تو نہیں ہوا تھا. ریاستیں تو موجود تھیں، انگریزوں نے اس کو قائم رکھا ہوا تھا. ایک نیم خود مختاری ریاستوں کو مختلف صورتوں میں حاصل تھی، بلکہ شروع میں تو دفاع اور خارجہ پالیسی اور اسی طرح سے مواصلات وغیرہ اس طرح کی چیزوں پر مرکزی حکومت کا اختیار ہوتا تھا. ان کو ریزرو میٹرز کہا جاتا تھا، وہ گورنر جنرل دیکھتا تھا، اور باقی عام طور پر صوبوں کو بھی دیے گئے بعد میں. ریاستوں کو تو خیر اپنے یہاں حاصل ہی تھے، اور بڑی خود مختاری تھی ایک حد میں. نظام بہت سے فیصلے کرتے تھے، انہوں نے بڑے ادارے بنائے. ان کی حکومت خود انگریزوں کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے لیے بڑی خدمات انجام دیتی رہی. باقی ریاستوں کا بھی یہی حال تھا. کانگریس اس چیز کو جو واقع میں موجود تھی اس کو نظری سطح پہ قبول ہی نہیں کرتی تھی. اور یہ کوئی انہوں نے آخر میں بات نہیں کی، وہ کہہ رہے تھے، مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہ ختم ہونا ہے یہ سب کچھ. اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا؟ یعنی وہ یہ توقع کرتے تھے کہ سب کو کہنا چاہیے اور سب کو یہی ماننا چاہیے کہ جس طرح سے باقی ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے کہ اس میں اگر مسلمان کسی علاقے میں زیادہ تعداد میں ہیں، ان کی اکثریت ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے یا دوسری قوموں کی اکثریت ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی، وہ ہندوستان کے ساتھ ہو جائیں گے. یعنی یہ صورتحال چونکہ ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد بن رہی تھی، تو وہ نظری سطح پر، میں نے عرض کیا کہ عملاً تو ریاستیں موجود تھیں نا، نظری سطح پر یہی موقف رکھتے تھے اور اسی کو بیان بھی کرتے تھے. اب اگر اس موقع پر قائد اعظم بھی یہی بات کہہ دیتے، یعنی وہ بھی آگے بڑھ کے یہ کہتے
کہ ہم یہ ریاستیں وغیرہ تسلیم نہیں کرتے، یہ راجے مہاراجے آپ نے رکھے ہوں گے، اس وقت پورا ہندوستان یہ ہندوستان کے عوام ہے اور یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، تو جو اصول برطانوی ہند میں ہے وہی اصول وہاں بھی ہونا چاہیے۔ کہہ سکتے تھے نا یہ بات، اگر یہ کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہی مختلف ہوتا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ موقف نہیں اختیار کیا۔ آپ فرمائیں گے کہ قائد اعظم بھی تو جمہوریت کے علمبردار تھے، ان کا بھی تو آخر جمہوریتی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ نظر آتا ہے، اور انہوں نے بعد میں بھی جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی ہے اور ان کے سارے مطالبے کی جگہ تھی، وہ ایسا کیوں نہیں کہتے تھے؟ تو اس کے پیچھے اصل میں قانونی ذہن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی معاملے کو بعض اوقات آپ نظری سطح پر دیکھتے ہیں لیکن قانونی اور واقعی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے بار بار توجہ دلائی کہ نظری طور پر دیکھیے تو ہندوستان ایک قومی ریاست بننے جا رہی ہے، قومی ریاست میں سب لوگ برابر کے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، کوئی مسیحی ہے، کوئی بدھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کسی کا رنگ یہ ہے، کسی کی نسل یہ ہے، سب برابر کے شہری ہوں گے، جیسے کہ قومی ریاستوں کا تصور ہے۔ قانون کی سطح پر امریکہ میں، باقی ملکوں میں یہی صورتحال بڑی جگہ پر بن چکی ہے۔ تو یہ بات جس وقت کہی جاتی ہے تو نظری سطح پر تو یہ بات بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا آگے بڑھ گئی ہے، یہ اب رنگ نسل کے امتیازات اور قوموں کے اس طرح کے فرق یہ اب پیش نظر نہیں رہیں گے، بلکہ قومی ریاست بنے گی اور سیکولر بنیادوں پر ہم اس کا نظام چلائیں گے۔ لیکن واقعی صورتحال بھی یہی تھی، یعنی وہ واقعی صورتحال تھی نا کہ جس میں مسلمان یہ محسوس کرتے تھے کہ ہندو اکثریت جس طرح کی ذہنیت رکھتی ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم ایک قومی ریاست میں باوقار شہریوں کی حیثیت سے رہ سکیں۔ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ موقف کس کا درست تھا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے کہ جو اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ ایک زاویہ نظر سے دیکھیے تو یہ بات بڑی معقول نظر آتی ہے کہ کیوں پیچھے مڑ کے دیکھا جائے، یہ 1000 سال کی مخالفتیں کیوں زیر بحث آئیں؟ ہم آگے بڑھ گئے ہیں، دنیا قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو گئی ہے، جمہوری زمانہ ہے، اکثریت کی حکمرانی قائم ہونی ہے، جس کو اکثریت ہوگی وہ اپنے نظریات کے مطابق حکومت چلائے گا، باقی جہاں تک شہریت کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ آخر مسلمان تقسیم چاہتے ہی کیوں ہیں؟ یہ بات ہے نا، ایک کہنے کی بات ہے۔ یہی موقف تھا ابوالکلام آزاد کا، خود مسلمانوں کے اندر سے بہت سے لوگ تو یہ رائے رکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں حفاظت حقوق کا ایک تصور پیدا ہوا جو اگر دیکھا جائے تو نظری اعتبار سے غیر جمہوری ہے۔ نظری اعتبار سے تو جب آپ اس طرح کے تحفظات پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک غلط روایت قائم کرتے ہیں، پھر جمہوری ریاست برابری کی سطح پر نہیں چل سکتی۔ کل کو کوئی اور قوم، کوئی اور مذہب کے لوگ بھی یہی مطالبہ کریں گے، تو یہاں دو نقطہ نظر بن سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال یہاں ہے، یعنی نظری طور پر دیکھیں تو یہ بات بڑی معقول نظر آتی ہے کہ کیا راجے، کیا مہاراجے، کیا ان کی حکومتیں، ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ لوگ ہیں، دنیا آگے بڑھ چکی، جمہوری اصول پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ عملی واقعی قانونی صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس سارے عرصے کے دوران میں جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تو خود انگریز تھے نا، ان کے یہاں جمہوریت پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے یہاں پر لوگوں کو آہستہ آہستہ جمہوری حقوق دیے، لیکن ان ریاستوں کو تو انہوں نے ختم نہیں کیا، اور اس وقت بھی موجود تھیں۔ جب وہ موجود تھیں تو قانونی لحاظ سے ان کی کیا حیثیت تھی؟ یہی کہ جو ان کی پہلے حیثیت ہے اس میں انہی کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ یعنی یا تو صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے برطانیہ عظمیٰ سرپرستی کر رہا تھا، ان کے معاملات دیکھتا آ رہا تھا، دیکھتا رہے تو چلے پہلی حیثیت رہی۔ اگر وہ جا رہے ہیں تو یہ حیثیت ان کو انہی نے دی تھی، جب دی ہے تو ہم چھلانگ لگا کے وہاں جمہوریت کیسے لا سکتے ہیں؟ قانونی لحاظ سے ان کی اس حیثیت کو مان کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے محمد علی جناح معاملے کو یہاں سے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں باتوں میں سے میں کسی پر تبصرہ نہیں کر رہا کہ کس بات میں زیادہ وزن ہے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تنازع اس طرح ہوتا ہے، یعنی ایک ہی صورتحال ہے، اس کو ایک زاویے سے دیکھیے تو ایک استدلال وجود میں آتا ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھیے تو دوسرا استدلال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جس طرف کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم توجیحات کر لیتے ہیں اور دوسرے کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کو سازش قرار دیتے ہیں۔ یہ دو زاویہ ہے نظر ہیں، دونوں زاویہ ہے نظر ہیں جن میں سے ایک کے حاملین تقسیم کی حمایت کر رہے تھے اور دوسرے کے حاملین تقسیم کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ دو زاویہ ہے نظر ہیں جن میں سے ایک کے حاملین کو وہی کہنا چاہیے تھا
جو محمد علی جناح نے کہا کہ اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ چھلانگ لگائی کیسے جا سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ آزادی حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نظام سے دوسرے نظام میں بدلنا ہے، تو اس لیے اگر جمہوریت آج تک وہاں نہیں آئی اور ابھی تک وہاں پر حکومتیں راجوں مہاراجوں ہی کی ہیں، نوابوں ہی کی ہیں، اور ان حکومتوں کو قانونی طور پر مانا جاتا ہے، ان کی یہ حیثیت تسلیم کی جاتی ہے، وہ اپنے اختیارات کو وہاں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ یک بیک وہ جمہوری حکومتیں کیسے بن جائیں گی؟ تو اس لیے قانونی لحاظ سے تو جس طرح اس سے پہلے ان کے حکمران ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس طرح اس موقع پر بھی انہیں کو ان کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ جمہوری اصولوں کے لحاظ سے، جمہوریت کی اقدار کے لحاظ سے، اور دنیا جس طرف آگے بڑھ رہی تھی دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس کا موقف تو بہت پروگریسو، بہت ترقی پر مبنی ہے۔ اور اگر آپ خالص قانونی لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کا موقف بالکل حق پر مبنی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، اس کو تنازع کہتے ہیں۔ اس میں دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یہ تنازع پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد الحاق ہونا ہے۔ آپ نے مانا کہ الحاق حکمرانوں ہی کو کرنا ہے، یہ مانا نا آپ نے، جب آپ نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ یہ حکمران اس سے پہلے بھی یہ قانونی اختیار رکھتے تھے، آج بھی انہی کو فیصلہ کرنا چاہیے، جب آپ نے یہ مان لیا تو اب الحاق ہونا ہے۔ الحاق کے بعد پھر اگلا نزاع کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اگلا نزاع یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ الحاق اس حکمران نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا ہے یا یہ کوئی جعلی دستاویز ہے جو بنا لی گئی؟ اس طرح کے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، جائیداد میں ہو جاتے ہیں، تقسیم میں ہو جاتے ہیں، دونوں جانب ایک موقف ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہاں وی پی مینن نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرائے ہیں تو اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ مہاراجہ بہت بری صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے، ادھر سے پاکستان کی طرف سے دراندازی ہوئی، قبائلی آ گئے یا حملہ ہو گیا یا یہاں فوجی لوگ بھی ان کی سرپرستی کر رہے تھے، تو اس صورتحال میں مہاراجہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کرے، وہ ابھی معاملات کو اسی جگہ رکھے ہوئے تھا، اور زیادہ تر رجحان یہی تھا کہ ہم آزاد رہیں گے، جیسے نظام کا نقطہ نظر بھی یہی تھا، جیسے جوناگڑھ کے نواب کا نقطہ نظر بھی یہی تھا۔ اگر یہ کوئی غلطی نہیں تھی تو اس موقع پر اس نے آگے بڑھ کر الحاق کی دستاویز پر کیوں دستخط کیے؟ اس لیے کہ اس نے اندازہ کر لیا کہ ایک طرف سے جارحیت ہو گئی اور اب میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، اور میرے لیے اب اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا، تو بے شک اس نے بھاگ دوڑ میں گھبراہٹی میں دستخط کیے، لیکن کیے۔ ایک موقف ہی ہوگا۔ دوسری جانب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایک بڑی طاقت ہندوستان تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، اور سردار پٹیل اور وی پی مینن دونوں اتنے بڑے پیمانے پر ریاستوں کو مختلف طریقوں سے مائل کرنے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ترغیبات بھی اور گفتگویں بھی اور باتیں بھی اور مذاکرات بھی اور دباؤ بھی کام کرتا ہے مختلف جگہوں پر، اور یہ ہر جگہ، یعنی اگر آپ اپنی داستان اٹھا کے دیکھ لیں گے، بہاولپور کا الحاق کیسے ہوا، کلات کا کس طریقے سے ہوا، ہماری جو ریاستیں تھیں، تو وہاں پر بھی آپ کو دونوں طرح کی داستانیں نظر آ جائیں گی۔ تو یہ دو نقطہ ہے نظر جب آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو تنازع کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان خود اس معاملے کو لے کر اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ یعنی آپ اقوام متحدہ کی طرف رجوع کب کرتے ہیں؟ جبکہ آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کا موقف بالکل درست ہے۔ وہ کیا موقف تھا؟ یہ تھا کہ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ حکمرانوں کو فیصلہ کرنا ہے تو اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ حکمران نے فیصلہ کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ کیا کام کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑے حصے کو، کبھی 1/3 کے قریب کشمیر، اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس میں قبائلی داخل ہو گئے ہیں۔ ہندوستان لے کے گیا نا اس معاملے کو، اور اس کے بعد خود ہندوستان نے یہ پیشکش کی، پنڈت جواہر لال نہرو نے، اور ایک بار نہیں کی، یعنی 10 مرتبہ کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں کہیں بھی نزاع پیدا ہو جائے گی ہم عوام کو کہیں گے وہ فیصلہ کریں۔ یہ بھی اصل میں ان کا وہی موقف ہے جس کے تحت وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی چونکہ وہ شروع ہی سے اس کے قائل تھے تو اب وہ کہتے تھے کہ یہ درست ہے کہ قانونی لحاظ سے حکمرانوں کو فیصلہ کرنا تھا، لیکن اگر حکمران کے کسی فیصلے پر تنازع ہو جائے گا تو ہم جمہوری اصول پر استصوابی کی طرف جائیں گے۔ اسی وجہ سے خود پیشکش کی انہوں نے۔ اب پیشکش کر دینے کے بعد کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔
ایک یہ کہ اقوام متحدہ اپنا کوئی فیصلہ دے دیتی. فیصلہ کس پر دینا تھا؟ فیصلہ نزاع پر دینا تھا. یعنی یا یہ فیصلہ دے دیتی کہ ہندوستان غلط بیانی سے کام رہ رہا ہے، الحاق ہوا ہی نہیں. اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کبھی نہیں دیا. یا یہ فیصلہ دے دیتی کہ ادھر سے یقینی جارحیت ہوئی ہے، اس جارحیت کرنے والے کو سزا دینی ہے، نکلیے باہر. نہیں، یہ بھی نہیں دیا. اقوام متحدہ نے بھی اس کو ایک تنازع کی حیثیت سے لے کر یہ قرارداد پاس کی کہ آپ دونوں اگر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور پنڈت صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو اب گویا کیا ہوا، یعنی مسلم لیگ قانونی لحاظ سے جس جگہ کھڑی تھی، اب وہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آ گئی جہاں پر کانگریس چاہتی تھی کہ آنا چاہیے. تو اب استصواب یہ گویا نعرہ بن گیا. اچھا، بات اصولی لحاظ سے بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن قانونی لحاظ سے تو یہ بات ایسے نہیں تھی. تو اقوام متحدہ نے اس طرح کا کردار ادا کیا جیسے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ہم دونوں طرف کے موقف کو قریب لا کے کوشش کرتے ہیں کہ آئیے دیکھیے. اس کے بعد پھر وہ سب ہوا کہ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ راضی ہو گئے تھے دونوں فریق. تو طریقہ کیا ہوگا؟ تو 3 نکات پر مبنی طریقہ اس میں متعین کیا گیا کہ اس میں پہلا مرحلہ کیا ہوگا. وہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو لوگ گئے ہیں وہ سب خالی کر دیں گے. یہ ہر قرارداد میں موجود ہے، یعنی اپنا کشمیر واپس کرنا ہے. تو یہ، اور دوسری جانب یہ تھا کہ ہندوستان اپنی افواج کو اتنا کم کرے گا کہ بس وہ ضروری امن و امان کے لیے ہی رہ جائیں گی. ذرا اس کا تجزیہ کیجیے. اس میں ہندوستان کی یہ حیثیت مانی جا رہی ہے کہ ہندوستان ہی کو امن و امان قائم رکھنا ہے. فوج رکھنے کا حق وہی رکھتا ہے، یعنی کم رکھے یا زیادہ. اب یہ دونوں شرطیں پوری ہونی اور استصواب ہونا ہے. تو اس کے بعد آپ ذرا پڑھیے تاریخ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر موقع کے اوپر یہ دونوں شرطیں کیسی پورے ہوں گی، اس پہ اختلاف ہونا شروع ہو گیا. تو نزاع در نزاع اس طرح پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. میں اس وقت کوئی ورڈک نہیں دے رہا، مسئلہ کشمیر میرا موضوع نہیں ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ میں قوموں کے حق خود ارادی کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. میرے نزدیک جو دور جدید کی اقدار ہیں ان میں ایک بڑی قدر یہ ہے کہ قوموں کو حق خود ارادی ملنا چاہیے اور ہر حال میں ملنا چاہیے. کشمیر کو یا کسی اور جگہ پر رہنے والے لوگوں کو یہ کیسے ملنا چاہیے اور کیوں ملنا چاہیے، اس وقت میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا اور میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تنازع ہے، یہ نزاع ہے، اس کو دشمنی کیوں کہا جائے. نزاعات کے لیے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا آپ فوجی طاقت استعمال کر کے نزاعات کا خاتمہ کر دیتے ہیں، یعنی کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کے، ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ اٹھے اور آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا جھگڑا تھا، اس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، آپ عدالت میں نہیں گئے، مذاکرات نہیں کیے، آپ اٹھے، آپ نے 10 گنڈوں کو لیا، حملہ کر دیا. قومیں تو یہی کرتی ہے نا، فوجی طاقت سے حل کر دیتی ہے مسئلے کو، عملاً حل ہو جاتا ہے. جس طرح اس وقت عملاً حل ہوا ہے نا، 2/3 پر ہندوستان کا قبضہ ہے اور 1/3 پر پاکستان کا قبضہ ہے. ہوا ہے حل ایک طریقے سے تقسیم کی صورت میں. تو حل کر دیں آپ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پھر مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں. اس کے سوا مجھے بتائیے نزاعات کو حل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ کوئی اور طریقہ موجود ہے؟ نہیں. اب میں یہ عرض نہیں کرنا چاہتا اس موقع کے اوپر، پھر وہ بحث ایک دوسرے دائرے میں چلی جائے گی کہ فوجی حل نہ پہلے دن ممکن تھا، نہ کبھی درمیان میں ممکن ہوا، نہ ابھی 50 سال تک مزید ممکن ہے. اس کا کوئی امکان ہی نہیں. میں تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. اور یہ چیز اب چونکہ تاریخی طور پر واضح ہو چکی ہے کہ ممکن نہیں ہے، اور میں ایک لفظ میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں ممکن نہیں ہے. اس وجہ یہ ہے کہ جو نظم دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سطح پر بنایا گیا ہے، ہم مسلمان اپنے تمام قضیوں پر گفتگو کرتے ہوئے اس نظم کو بھول جاتے ہیں. اس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ سوال پوچھیں گے تو پھر میں اس کی بھی تفصیل کر دوں گا، جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ تنازع کیا ہوتا ہے اور دشمنی کیا ہوتی ہے. لیکن اس وقت مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، کوئی بنیاد نہیں. یہ بالکل ایک سیاسی تنازع ہے. سیاسی تنازع میں کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، یہ میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی تنازع ہے،
اس میں اس نوعیت کا کوئی بیانیہ نہیں بنایا جا سکتا جس کو آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب بہت ہی غیر معمولی انداز میں، بلکہ میں کہوں گا کہ پہلی دفعہ ایک بالکل ہی دوسرا پرسپیکٹو خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کے سامنے آپ نے رکھا، اور وہی اصول جو آپ دین کے معاملے میں کرتے ہیں کہ دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پہلے اس کا موقف سمجھو، پھر پتہ چلے گا کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ ایک نیا زاویہ نظر آپ نے دیا، اور یہ بھی واضح ہوا کہ سیاسی تنازع ہے، بلکہ ایک اور نقطہ بھی واضح ہوا کہ تنازع پیدا ہوا اور تنازع پھر خراب ہو گیا، اس کی وجہ بھی اصل میں وہی جارحیت یا فوجی ایکشن تھا۔ ایک نقطہ میں چاہتا ہوں ذرا اس سے جڑا ہوا ہے، اس کو میں زیر بحث لاؤں، پھر انشاءاللہ خاتمہ کریں گے۔ یہ تو تھا 47 میں ابتدا کشمیر کا مسئلہ، جس کو ہم کہتے ہیں ازلی ابدی دشمن، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے پرسپیکٹو واضح کیا۔ یہ بتائیے گا، ہم بچپن سے اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جی تقسیم ہوئی تو تقسیم سے پہلے ظاہری بات ہے ہم سب ایک جگہ پہ رہتے تھے، جو ہمارے وسائل تھے، جو چیزیں وہاں پر موجود تھیں، اثاثے تھے، وہ مشترک ملکیت تھی۔ میں پاکستان میں چلا گیا تقسیم کے بعد تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ انگریزوں نے اصول بنایا، طے کیا، ہندوستان نے پہلی قسط دینے کے بعد ہمارے وہ پیسے روک لیے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایسا ہماری جس کو آپ کہتے ہیں بقا کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہمارا ملک چلنا رک گیا۔ ہمارے سرکاری ملازمین جو ہیں درختوں کی ٹہنیوں سے کانٹے توڑ کے پیپر پینوں کے طور پہ یوز کرتے تھے۔ ہندوستان نے تو گویا ہمیں شروع میں ہی موت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ وسائل نہیں، ملک کیسے چلے گا، بجٹ کیسے چلے گا۔ چلے کشمیر کو تو مان لیا سیاسی تنازع تھا، لیکن یہ شروع میں جو ہمارے پیسے وہاں پڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہندوستان نے وہ بھی روک لیے تھے۔ ہندوستان نے ایک دن اچانک یہ کہا کہ ہم نے پیسے نہیں دینے اور بس نہیں دینے، یہ کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی بتائی گئی ہوگی، کیوں روک لیے تھے۔ 75 کروڑ روپیہ تھا نا پاکستان کو ادا کرنا تھا، اس میں سے 20 کروڑ کی پہلی قسط ادا ہو گئی تھی، دوسری قسط روکی گئی۔ کیوں روکی گئی؟ سبب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں انہیں بتانا چاہیے نا کیوں روکی گئی تھی۔ ہندوستان کا کہنا ہی یہ تھا کہ آپ نے وہاں پر جارحیت کی ہے۔ اچھا، یعنی وہ اس لیے روکی گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود باؤنٹ بٹن نے جا کر جب مہاتما گاندھی کو توجہ دلائی کہ یہ نہیں روکنی چاہیے، تو مہاتما گاندھی نے یہی فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے۔ تو وہاں پر بھی دیکھیے نزاع ہے جس کی وجہ سے روکی گئی، یعنی آپ پر ایک دوسرے کے خیال میں حملہ کر دیا گیا ہے، قانون توڑ دیا گیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ معاہدہ تو یہی تھا کہ یہ تقسیم پرامن طریقے سے ہوگی، کوئی کسی پر جارحیت نہیں کرے گا، اور جو قاعدے طے ہیں ان کے مطابق ہوگی۔ اور وہ قاعدے کیا تھے انہی کی میں نے تفصیل کی ہے، یعنی ادھر اس بنیاد پر معاملات ہوں گے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے۔ اگر کہیں معاملہ ہوگا تو استصواب کرایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں صوبہ سرحد جو اس زمانے میں سرحد کہلاتا تھا، اب تو پختونخوا کا نام ہم نے دے دیا ہے، اس میں بھی استصواب کرایا گیا تھا، اس میں بھی ایک طرح کا ریفرینڈم ہوا تھا۔ تو یہ مختلف جگہوں پر اور ریاستوں میں بھی ہوئے ہیں، بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ خود ہندوستان نے بعض جگہوں پر استصواب کرایا۔ یہ صورتحال تھی۔ یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے ایک نزاع پیدا ہوئی، اور نزاع پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں دوسری طرف سے ایک رد عمل ہوا، یعنی بے سبب نہیں ہوا، یہ رد عمل ہوا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا یہ بھی زیر بحث نہیں، لیکن اس سے بھی جو بات معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ پھر اس تنازع کو حل کرنے کے وہی طریقے ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ ہندوستان کی پوری قیادت اصرار کرتی کہ نہیں ہم یہ ریلیز نہیں کریں گے، ہو سکتا تھا نا، مذاکرات ہوتے، کسی ثالث کی طرف جاتے، لیکن بہت جلد ان کو احساس ہو گیا کہ یہ معاملات دونوں الگ الگ ہیں، اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے، اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے۔ اور ان کی اس وقت کی سب سے بڑی قیادت تو بہرحال مہاتما گاندھی کے پاس تھی۔ جب انہوں نے اس معاملے میں ایک واضح موقف اختیار کیا اور یہ کہا کہ ہر حال میں ادائیگی ہونی چاہیے، تو ہو گئی، وہ ختم ہو گیا بس۔ تو نزاعات کہاں پیدا نہیں ہوتے اور کہاں ختم نہیں ہوتے۔ ہم سے دوسرا نقطہ بھی واضح ہوا، فوج کے بیانیے کا دوسرا نقطہ کہ کیا بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اور اس بیانیے کے اس دوسرے نقطے کی 4 بنیادوں میں سے 2 زیر بحث آ چکی ہیں، کشمیر کا مسئلہ اور ابتدائی طور پہ پاکستان کے جو فنڈز رکے گئے تھے۔ جانیں گے غامدی صاحب سے کہ چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر رات کے اندھیرے میں جو حملہ کیا گیا 65 کا، اور ملک میں عام شہریوں کو مارنے تک کی کوشش کی گئی، اور پھر 71 کے اندر ملک کو دولت کرنا، کیا یہ ازلی ابدی دشمنی کے بالکل واضح ثبوت نہیں ہے؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہم سب، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔